میں ذریت دیوبند کو چیلنج دیتا ہوں. میں کہتا ہوں خنزیر کی بچی میدان میں آؤ دیکھتے. اگر میں نے تمہیں چھوٹا ملحد ثابت نہیں کیا تو مجھے بھی یہ باچا کھیل نہ کہنا, مجھے بھی گمن کا شاگرد نہیں کہنا. میں تمہیں ثابت کروں گا کہ تم چھوٹا ملحد ہو. کیا اہل حدیث حضرات کا یہ بات جو علماء دیوبند کے پیچھے بولتے ہیں, ہمیشہ بولتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ نصرانیوں کی سازش ہے, یہ کفار کی سازش ہے. میں کہتا ہوں خنزیرو, تم تو بیدار کیا ہے کفار نے کہ آپ کا اما وکٹوریا نہیں تھا. کہو نا ذریت دیوبند کو چیلنج دینے والوں, کیا تمہارا امی وکٹوریا نہیں تھا؟ کیا تمہارے علماء نے 22 کروڑ ایک ماہ میں نہیں لیا؟ آپ کی اما وکٹوریا کو میرے علماء نے شکست دیا ہے, تم ہو کون کہ میری ذریت دیوبند کو چیلنج کہتے ہو؟ یہ خنزیر کہتی ہے ذریت دیوبند کو چیلنج ہے کہ آج کل جو اہل حدیث جماعت ہے یہ قرآن و سنت کی دعوت دیتی ہے. مجھے تمہارے قرآن و سنت کی دعوت معلوم ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر میں نے ان کو خوارج ثابت نہیں کیا, اگر میں نے ان کو چھوٹا ملحد ثابت نہیں کیا, میرے منہ پہ بھی تو کو میں بھی عقیدہ علماء اہل سنت والجماعت چھوڑوں گا, میں اہل حدیث بن کر آؤں گا. میرے ساتھ ان کے ایک تو یہ خنزیر کی شکل تو دیکھو, خارجی جیسا شکل ہے. آؤ, ہم نے تمہارے باپوں کو شکست دیا تھا. کیا مولانا اکاڑوی کا تاریخ بھول گیا؟ کیا الیاس گمن کا تاریخ بھول گیا؟ کیا آج کل علماء کی تاریخ بھول گیا آپ نے؟ آپ کے کون سے عالم نے ہمارے علماء کو شکست دیا؟ آپ اگر دیوبند سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو محمود الحسن پیدا کر دو, مفسر قرآن علامہ منصور پیدا کرو. آپ دیوبند سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کرو. آپ دیوبند سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں احمد حسین مدنی پیدا کرو. آپ دیوبند سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اکاڑوی پیدا کرو. آپ دیوبند سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کرو. ایک کہتی ہے خنزیر ہم مقابلہ اہل حدیث حضرات نے مفسر, آپ اہل حدیث کے مفسر مجھے معلوم ہے, آپ کے محدث مجھے معلوم ہے. واللہ العظیم اتنا ذرے کے برابر شک نہیں ہے جو میرے نبی نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث. دجال ہوگی آخر زمانے میں, آخر زمانے میں کذاب آئے گی. تو کیا کذاب قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں, میرے نبی نے فرمایا یأتونکم من الاحادیث, تمہارے پاس جب آئیں گے تو کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا دجالون, یہ دجال ہے, یہ کذاب ہے. تو کیا دجال کا معنی کیا ہے؟ خدا, دھوکہ دینے والا. یہ قرآن جب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو دھوکہ دے, اور پھر یہ بھی فرمائے کذاب, جھوٹ بولیں گے. قرآن کا نسخہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا. آؤ میں تمہارے قرآن حدیث چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میں اہل حدیث بنوں گا. صرف اہل حدیث کے ایک بڑے شیخ کو میرے ساتھ بٹھا دو تاکہ میرے 2 سوالات کے جواب دے. 2 سوالوں کی. میں اگر اہل حدیث نہ بنا تو میرے منہ پر تھوک. بھائی یہ میں نے ملحدین کا سارا سوالات اپنے سامنے رکھ دیا. جب ملحدین کا پہلا سوال ہے تو اس میں غیر مقلدین کے اندر ہاتھ ہے. انہوں نے بھی ملحدین کا سوالات ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اگر یہ خنزیر نہ تھے تو اسلام پر اعتراض نہ ہوتا. اگر یہ خنزیر وجود میں نہ آتے تو آج کل لوگ پھر قواریت کا شکار نہ ہوتا. اور میں ساری دنیا کے
उलमाए देवबंद को पैगाम देना चाहता हूँ, सुनो, अगर आपके अंदर गैरत है, हमारी अकाबिर ने किताबें लिखी इन खिंजीरों को उस वक्त जब इन्होंने अंग्रेज के मुकाबला छोड़कर मुसलमानों को आपस में झगड़े में दिया, जब उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिख दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हराम है, और हमारे उलमा पर क्या हरम शरीफ में हमारे उलमा के सर काट नहीं दिया? क्या ये उनके लोग नहीं है जिन्होंने हमारे आलिम, एक आलिम का मौत 70 कुफ्फार की मौत से अफजल बनाया मुसलमानों को? क्या इनसे पहले कोई ऐसा फिरका आया था जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया? नहीं, ये है वो लोग। अगर आप उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं तो इनको अहले सुन्नत वल जमात कहना, आसमान को जमीन कहना है, जमीन को आसमान कहना है। इनको मैं एक बार बस छोटा मुल्हिद जैसा अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने फरमाया, खवारिज जैसे खवारिज के अलामात को देखो, अगर गैर मुकल्लिदीन में आपको एक एक न मिली तो मेरा खून आप पर हलाल है। ये बेगैरत कहती है जुर्रियत देवबंद को चैलेंज है। आप आओ, जुर्रियत देवबंद को छोड़ दो, छोटा शेख के साथ बैठ जाओ, ये छोटा शेख। और मैं कहता हूं कि गैर मुकल्लिदीन जैसे लोग, इनके बस में ये नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ बैठ जाए। जब अपने आवाम के सामने मिंबर पर खड़ा होता है, कहते मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी जुर्रियत देवबंद को चैलेंज करता हूं, सारी जुर्रियत देवबंद। बोल गया तो बोल गया।